بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اس کے لیے بڑائی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو مالک ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ متکبر ذات اللہ کی ذات ہے، کبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ظاہر ہے کہ بڑائی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، کبر میری صفت ہے۔ کوئی بھی شخص میری کسی چیز کو کھینچنے اور کوشش کرے گا کہ لے لے تو اسے میں جہنم داخل کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جس میں فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی طرح جمع ہوں گے اور ذلیل و خوار اور ذلت سے جہنم ہانکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو کبر اور تکبر سے اپنی ذات کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہے۔ زمین میں اکڑ کر چلنا، سر کو متکبرانہ انداز میں ہلانا، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا مت چل زمین پر اکڑتا ہوا، تو پھاڑ نہ ڈالے گا زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں کے لمبا ہو کر۔ مت چل زمین پر اتراتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہوئے برائیاں کرنے والا ہو۔ اس لیے انسان دماغ میں تواضع کی سوچ کے ساتھ چلے، دل و دماغ کو خود نمائی کے مہلک جذبات اور متکبرانہ جراثیم سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے اور تکبر اللہ ہی خود زیبا ہے، اس کی صفت خاص ہے۔ بس ایک پوری دنیا میں انسان سب اس کی مخلوق ہیں اور وہی ایک پوری دنیا کو چلانے والی ذات ہے جو زبردست ہے، متکبر ہے، جابر ہے، رب العالمین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔